بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل و توفیق سے آج کا جو موقع ہے 15ویں شعبان المعظم جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اسی کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ایک بارش فرمائی، اور آپ کی وساطت سے اللہ رب العزت نے اس امت پر بھی اپنی نعمتوں کا کمال فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو نعمتیں عطا فرمائی تو ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تھوڑے وقت میں تھوڑی سی عبادت، معمولی سی مشقت، لیکن اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ۔ تو یہ اس امت کا خاص اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعے جیسا سید الایام، یہ دنوں کا سردار، جمعے جیسی گھڑیاں جو ہے وہ اس امت کو عطا فرمائی ہیں، جمعے جیسا دن عطا فرمایا ہے، رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے، شب قدر جیسی رات عطا فرمائی ہے، شعبان المعظم جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں، لیکن جب کسی خاص وقت کو اللہ رب العزت اپنی طرف منسوب فرمائے، یا کسی خاص لمحے کو اور مہینے کو یا دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے تو یہ اس کی اصل میں فضیلت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ان معنوں میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ خصوصی طور پر فضیلت جو ہے وہ شعبان المعظم کی ہے، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے لیلہ مبارکہ کہا گیا، برکت والی رات، جسے شب برات کہا گیا، کہ جس رات اللہ رب العزت کی خاص رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے، تو یہ وہ رات اور یہ وہ مہینہ، یہ آج کی رات شعبان کی رات 15ویں رات ہے، اور کل کا دن یہ شعبان کا وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ جب میرا رب میرے بارے میں فیصلہ کر رہا ہو، جس طرح کہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ہر امر حکیم کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جب میری قسمت کا فیصلہ لکھا جا رہا ہو تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں، تو اس رات کی عبادت یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خصوصی طور پر عبادت، اور اس میں بعض مسنون اعمال ان کی ابھی میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض بھی کروں گا۔ تو بعض مسنون اعمال اور 15 شعبان کا روزہ جو ہے
یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ نے پسند فرمایا، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات اللہ رب العزت ہر امر حکیم کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھیے جس طرح ہماری حکومتیں جو ہیں وہ خاص موقع پر بجٹ پیش کرتی ہیں، اس میں اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لو جی اگلے سال یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، یہ ہمارے اخراجات ہیں، یہ ہمارے وسائل ہیں، اس انداز میں ہم پورا سال جو ہے وہ صرف کریں گے۔ تو اس رات اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کن چیزوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ اگر ان ساری حدیثوں کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ بنتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رات اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے انسانوں کے رزق کا، کہ اگلے سال ان کی معیشت فراوانی حاصل ہوگی یا تنگی نصیب ہوگی۔ اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اگلے سال کون زندہ رہے گا اور کون مرے گا، اگلے سال 15 شعبان تک کس کی زندگی اپنے اختتام کے مراحل طے کر چکی ہوگی اور کون اس کے بعد بھی زندہ موجود ہوگا۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب ان ساری چیزوں کا فیصلہ ہو رہا ہو تو میں عبادت کی حالت میں ہوں، میں رات کی عبادت میں ہوں، دن کے روزے کے ساتھ ہوں، تاکہ جب یہ لکھا جائے میری تقدیر کا فیصلہ کہ اگلے سال میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، تو اس وقت میں اپنے رب کی عبادت کے اندر مصروف ہوں، روزے کی حالت میں موجود ہوں۔ جب انسان اس انداز میں رات اور دن کو بسر کرے گا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے گا تو امید ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا جو حصار اس کو دن اور رات کے وقت میسر ہے، اس کے نتائج انشاءاللہ خیر کے ہوں گے، اچھے ہوں گے، کہ جب اس کا لکھا جا رہا ہو تو وہ تو سجدے کی حالت میں ہے، امید ہے کہ اس کے لیے جنت کا ہی فیصلہ ہوگا، وہ تو روزے کی حالت میں ہے، امید ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ تو یہ رات وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں انسان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات کہ شعبان کی رات جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ 15ویں رات ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ شب قدر میں ابہام رکھا ہے، اگرچہ وہ بھی زیادہ ابہام نہیں ہے لیکن تھوڑا سا، کہ شب قدر عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کی 27ویں رات ہے، تو شاید غالب یہی ہوگا، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا کہ رمضان کی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، پورے رمضان میں تلاش کرو، لیکن خاص طور پر ان راتوں کے اندر وہاں متعین نہیں کیا۔ حکمت یہی نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات زیادہ پسند آئی کہ میرے بندے میری رحمت کی تلاش میں کئی راتیں جاگ لیں، تاکہ وہ میرے اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ جب وہ میری رحمت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے نظر آئیں گے، تگ و دو کرتے نظر آئیں گے، تو اللہ رب العزت کی رحمت پھر ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوگی۔ وہاں ابہام ہے کہ شب قدر شاید فلاں رات ہو یا فلاں رات ہو، لیکن شب برات میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ وجہ اس کی جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود چاہا کہ اس میں ابہام نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں طے ہونے جا رہا ہے کہ اگلی 15 شعبان تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے بارے میں حتمی طور پر طے ہو رہا ہے۔ اس کی اگلے سال کا پورا بجٹ جو ہے آج سنایا جانا ہے، بتایا جانا ہے
کہ وہ کب تک اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے 15 شعبان کی رات جب ان کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہوگا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اس کے بعد شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، لیکن ان کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ گھر تعمیر کر رہے ہوں گے لیکن قبر کھود چکی ہے ان کی، نئے کپڑے اور لباس خرید رہے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ کفن تیار ہو چکا ہے۔ انسان کی تقدیر لکھی جا رہی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند فرمایا اور مہربانی فرمائی کہ اس رات کی عبادت کے ساتھ اور 15ویں کے روزے کے ساتھ میرے بندے اپنے آپ کو غفلت میں ڈالنے کی بجائے پوری طرح خبردار ہوں۔ تو کتنا اچھا ہو کہ آج کی رات ہم حسب توفیق جتنا ہمارے لیے ممکن ہے کوشش کریں ساری رات جاگ لیں، تو ہم جاگیں، اپنے رب کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکائیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب طلوع سحر ہو اور ہم روزے کے ساتھ ہوں، جب لکھا جا رہا ہو، عبادت ہو، روزہ ہو، سجدہ ہو، تلاوت ہو، استغفار ہو، تاکہ جب فرشتے فیصلہ کر رہے ہوں تو یہ بات بھی ساتھ ہی ہو جائے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے اس کے لیے اگلے سال اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، جنت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو کھول دیا، لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے شب برات اور یہ ہے لیلہ مبارکہ جس میں تمہارے لیے تمہاری تقدیر کا اگلے سال کے حوالے سے فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو اللہ رب العزت کی رحمت ہر لمحہ بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ہم ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ہی کوتاہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے تو ہر لمحے کھلے ہوئے ہیں، لیکن بعض خاص مواقع پر اللہ کی رحمت خاص طور پر انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب کوئی بد نصیب ہوگا کہ جو ان مواقع سے خاص فائدہ نہ اٹھائے۔ اس رات کے بارے میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت کی رحمت کے 300 دروازے خاص طور پر کھلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم کی رحمت کے دروازے اور اس کی رحمت کا سیلاب دنیا کی طرف عمدہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ انسانوں کی اوقات ہے، یہ اب ہمارے نصیب ہیں، یہ اب ہمارے مقدر ہے کہ ہم اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کا خاص طور پر ظہور جو ہے وہ اس موقع پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت شعبان کی جو نصف شعبان کی رات ہے اس رات خاص طور پر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ بھائی ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اس کی رحمت موجود ہے اور رب کریم زمان و مکان سے پاک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے پھر کہ آسمان دنیا سے خاص طور پر اللہ رب العزت کا نزول فرمانا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت خاص طور پر اس رات انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمَ قَلِبٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبیلہ بنو قلب یہ عرب میں مشہور قبیلہ تھا جو کثرت کے ساتھ بکریاں پالتے تھے، تو جتنی اس قبیلے کی بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس رات
لوگوں کو بخشتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس بات پر تلا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کرنی ہے، ان کی بخشش کرنی ہے۔ اب یہ بندے اگر غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اگر سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، بے برکتی کا شکار ہیں، تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ شب قدر کو تو مخفی رکھا، لیکن شب برات کو مخفی نہیں رکھا، اس کا اعلان باقاعدہ کر دیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بغیر ابہام کے اور کسی غفلت میں پڑے بغیر میری طرف توجہ کریں گے تو میری رحمت ان پر سیلاب کی طرح برسے گی۔ تو اس رات کی فضیلت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، بہت ساری حدیثیں، لیکن میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اس رات اور اس رات کے بعد جو دن آنے والا ہے اس کے اندر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ دن کے بارے میں تو سیدھی بات ہے کہ روزہ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کا روزہ رکھا ہے، یہ روزہ نفل سے اگلے درجے میں سنت کے درجے میں ہے، اور زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا۔ لیکن رات کی عبادت اس کا بھی خاص طور پر ہم اہتمام کریں، اور رات کی عبادت کا اہتمام کس طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے، لیکن عام طور پر ہم سے کوئی کمی بیشی یا سستی بھی ہو جاتی ہے۔ گھر دور ہے تو نماز ادھر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ مسجد دور ہے، لیکن ہم خاص طور پر اس رات کا اگر اہتمام کریں کہ رات عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، خاص طور پر یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس رات کی خاص فضیلت ہے، اور فجر کی نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ میں تھوڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے روزہ رکھا اور کھانا کھایا، سستی چھائی، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں اور سو گئے۔ نہیں جانتے ہم کہ اللہ رب العزت کو فرائض کے ذریعے اپنا قرب جو بندے طلب کرتے ہیں، یہ نوافل کی نسبت زیادہ پسند ہے کہ فرض کے اندر بندہ کوتاہی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افترضت علیہ، جو چیز میں نے بندے پر فرض کی ہے اس کو ادا کر کے کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرے، اس سے زیادہ اور مجھے کوئی چیز پسند نہیں۔ تو یہ بات اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف سے جو چیزیں فرض ہیں، جو چیزیں لازم ہیں، ان کو ادا کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اب اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اللہ رب العزت فرائض کے ساتھ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بھائی نوافل جو ہیں یہ تو فرائض میں کمی بیشی جو ہوتی ہے نا، اس کی ایک طرح سے تکمیل کے لیے، تو فرض اصل فرض ہے جس کو کسی صورت میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور جو آدمی فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ چست رہتا ہے، نوافل بھی حسب توفیق موقع ملتا ہے تو ادا کرتا ہے، لیکن فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ رات رات جاگ کر عبادت کرنے والوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس شخص نے رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا کہ آدھی رات تک اس نے قیام کیا۔ آپ اندازہ کریں کتنی فضیلت ہے، گویا کہ اس نے آدھی رات تک مسلسل عبادت کے اندر بسر کی۔ اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحِ فِي جَمَاعٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کے اندر بسر کی۔ تو اس لیے
رات عبادت بھی ہم نے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہماری عشاء اور ہماری فجر جو ہے وہ جماعت سے رہنے نہ پائے، تاکہ جو ہمیں اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ ہماری رات کی عبادت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری بھی شامل ہو جائے کہ عشاء کی نماز، آدھی رات کی عبادت اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ساری رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اور پھر ساری رات آدمی جاگا بھی ہو اور صبح کا روزہ بھی اس نے رکھا ہو، تو گویا کہ یہ وہ شخص ہے جو گویا کہ ہر لمحہ اپنے رب کی رحمت کے حصار کے اندر ہے۔ اب اس کی قسمت کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے، تو وہ اچھا ہوگا انشاءاللہ جب وہ اس جذبے اور ذوق کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت تو پہلے ہی بندوں کی تلاش میں ہے کہ کون ہے جو آئے اور میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کو بخش دوں۔ تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کی برکت سے ہماری کوتاہیاں جو ہے ان کو معاف فرمائے۔ اس رات کے اندر ہمیں خاص طور پر جو اعمال کرنے چاہیے، ان میں ایک تو یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رات نماز میں، ذکر میں، عبادت میں، انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت، جیسے بھی آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں ایک سلسلہ چل رہا ہو، اس کا اہتمام کیجیے۔ ایک مسئلے کے طور پر بات بتا دیتا ہوں کہ نوافل کی جماعت جو ہے اس رات کے اندر صلاۃ و تسبیح وغیرہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر نہیں ہے۔ نوافل کو عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر ہی پسند فرمایا اور انفرادی طور پر ادا کیے جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں ذکر اذکار اجتماعی کریں، کوئی محفل رکھی ہے تو اس کے اندر شریک ہو جائیں، دعا ہے تو اس کے اندر شریک ہو جائیں، یہ اجتماعی عبادت آپ کی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کچھ نوافل اجتماعی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پڑھ لیں، اگر آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ میں صرف بات کر رہا ہوں کہ اس انداز میں بطور سنت کے ثابت بھی نہیں ہے۔ جو کام ہمیں کرنا ہے اس رات میں وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت، یہ اجتماعی عبادت اپنی اس کی فضیلت اور شان ہے، آپ ذکر کرتے ہیں اور محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ رات اور اس طرح کی دیگر راتیں اور مواقع یہ اصل میں میرے اور میرے رب کے درمیان کچھ معاملات میں آپس میں گفتگو ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے نوافل جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ادا کریں، مسجد کے اندر بھی ادا کریں، گھروں کے اندر ادا کریں۔ یہ کتنا اچھا ہوگا کہ اجتماعی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم تنہائی اختیار کریں۔ اجتماعی عبادت بھی ہے، تنہائی بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی نفل نماز، میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر سب سے فضیلت والی نماز اور عبادت نفل جو ہے وہ ہے جو آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے ہیں، نوافل گھر میں پڑھتے ہیں، تلاوت اور ذکر اذکار کا مسجد میں بھی کریں آپ یہ سب کچھ، لیکن گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے اثرات ہیں کہ جب کسی گھر کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، جب کسی گھر کے اندر وضو اور نماز کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر اذکار اور درس ہوتا ہے، چیزوں کو سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، جب نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو صرف یہی نہیں کہ ہماری اگلی پیڑھی اور اگلی نسل ان چیزوں کو ہم سے لے رہی ہوتی ہے عملی طور پر، بچے آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، آپ جیسی ہی حرکات و سکنات وہ بھی بجا لاتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے کتنے گہرے اثرات جو ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی برکت ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر، وہ جگہ اللہ رب العزت کی رحمت کے نزول کا مقام بن جاتا ہے،
وہ جگہ میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی دینے والی بن جاتی ہے۔ لہٰذا مسجدوں میں بھی عبادت کیجئے اور گھروں کو بھی محروم نہ کیجئے اس عبادت اور ریاضت سے، اور وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے نزول کا سبب بنیے۔ جب ہم گھروں کو اپنی عبادت اور ریاضت کا مقام بنائیں گے تو اس کی بھی ایک پوری فضیلت اور شان ہے۔ وہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھروں میں جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ کو قبرستان کے مشابہ قرار دیا کہ قبرستان میں نہیں نہ ہوتی، تو وہ گھر جس میں تلاوت نہ ہو، ذکر اذکار نہ ہو، نماز نہ پڑھی جائے۔ لہٰذا میں بات کر رہا ہوں کہ انفرادی اور اجتماعی عبادت، یہ اس رات کے اندر موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اجتماعی عبادت کے اندر بھی شریک ہوں اور انفرادی طور پر سب کچھ چھوڑ کر بالکل اکیلے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ اپنی تار ملانے کی کوشش کریں۔ میں ہوں اور میرا رب ہو، میں اپنے رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دوں، رکوع کروں، سجدہ کروں، روؤں، استغفار کروں، اپنے گناہوں کو مستحضر سمجھتے ہوئے، حاضر جان کر، تصور میں لا کر اپنے رب کے حضور جب اپنے گناہوں کا اعتراف کروں گا، توبہ اور استغفار کروں گا، روؤں گا، استغاثہ کروں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے جو پھاٹے کھلے ہوئے ہیں میں اور آپ ان رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا ہے اس رات میں اور اس دن کی، کل کا جو دن ہے اس کی عبادت کے ساتھ، اس کے روزے کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنت اور طریقہ بھی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایسا اتفاق ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کے گھروں میں باری باری تشریف لے جاتے تھے، تو یہ باری حضرت عائشہ کی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں رات سوئی اور پھر جب میں اچانک اٹھی تو دیکھا کہ حضور بستر پر نہیں ہے، تو میں نے آپ کو تلاش کرنا چاہا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے تو کسی کے گھر نہیں گئے۔ میں نے جنت البقیع کی طرف نظر ڈالی، ظاہر ہے کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، چاند نکلا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت البقیع میں تھے اور اپنے مرحومین کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری آہٹ سنی، آنے کی آواز سنی، تو آپ پھر متوجہ ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات کہ جس رات خاص طور پر اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتی ہے، اور اللہ رب العزت ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں کہ جو بھی اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، جو بھی معافی مانگتا ہے، جو بھی رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ رب العزت اس کو محروم نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس رات کے اندر اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم اپنے مرحومین کی قبروں پر بھی چلے جائیں، ان کے لیے وہاں جا کر جو ہے وہ ہم دعا کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی ہے۔ رات کی عبادت، قبروں پر، مزارات پر جانا، وہاں دعا کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا کہ بہت قریب ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ شمار ہوں گے۔ اور یہ رات وہ ہے کہ جس میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اگلے سال 15 شعبان تک ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے ہوں گے۔ جب یہ تصور ذہن میں لا کر انسان قبرستان کے اندر جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے کتنا قریب سمجھنے والا ہوگا۔ تو اس کی رات وہ بھی ہماری ذکر اور فکر، اجتماعی اور انفرادی عبادت کے اندر گزرے، اور اس کا دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں گزرنا چاہیے۔ تو ہم کوشش کریں اگر کسی کو کوئی عذر نہ ہو تو رات بھی عبادت کریں اور ہم دن کا روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اب آگے چلیے کہ اس رات میں ایک اور کام جو خاص طور پر ہمیں کرنا ہے، ایک تو ہم سے کوئی اگر خوش قسمت، میں کہتا ہوں ہماری عنائیں اتنی بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے
یہ ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، ہم میں سے سب کے اندر کوئی چھوٹا موٹا فرعون بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں کسی سے معذرت کرنے ہی نہیں دیتا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میری غلطی ہے، میں اور آپ جانتے ہوتے ہیں کہ اس میں قصور ہمارا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں عقل اور شعور اور فہم اور فراست دی ہے، ہمارے اندر بیٹھا ہوا مفتی ہمیں بتا دیتا ہے کہ بندے غلطی تیری ہے، مانے یا نہ مانے۔ تو اگر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ پھر اس کو معاف بھی کر دو۔ یہ معاف کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، غلطی کا اعتراف یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، اپنی انا کی قربانی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اگر کوئی ایسا شخص جو ہم سے اپنی کسی غلطی کی معافی مانگ لے تو بڑا پن یہ ہوگا کہ ہم بھی اس کو معاف کر دیں۔ اگر کوئی ذاتی طرح کا کوئی گرج یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو معاف کر دیں، اس لیے کہ ہمیں اس خوشخبری پر نظر رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرو اور چاہیے کہ درگزر کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، اے میرے بندو کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں، تم لوگوں کو معاف کرو میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو کتنی بڑی یہ آپشن ہے ہمارے پاس۔ تو یہ بھی ایسے مواقع پر جب کہ میں اور آپ سب شعوری طور پر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اگر ایسا کوئی موقع ہو تو ہم اپنی غلطی کا بھی اعتراف کریں، اور اگر کوئی دوسرا غلطی اپنی تسلیم کر لے اور مجھ سے اور آپ سے معذرت چاہے تو ہم اس کو کھلے دل سے معاف کر دیں، اس لیے کہ ہمارے رب کا ہم سے وعدہ ہے کہ اگر تم دوسروں کو معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ اور بندہ اپنی اوقات کے مطابق کتنا کسی کو معاف کر لے گا، لیکن رب اپنی شان کے مطابق جب کسی کو معاف کرنے پر آئے گا تو وہ تو اس کے صرف گناہ ہی نہیں معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے، ایسی خوبی اور اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسا وصف اپناتا ہے جو اللہ کریم کا وصف ہے۔ غفور رحیم تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب بندہ غفور رحیم بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنے رب کے وصف کو اپنے اوپر طاری کر کے دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں اکثر ہمارے اختلافات ہوتے ہیں اور انائیں اس طرح ہم نے کھڑی کر رکھی ہیں کہ بس کسی دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ لیکن سوچئے، یاد کیجئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آخری بات جو کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رات میں بھی کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اتنی برکت والی رات، اتنی عظمت والی رات، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 طرح کے لوگ وہ ہوں گے کہ جب تک وہ پکی معافی نہیں مانگیں گے۔ ایک ہے نا سیلاب ہے، سب پر بارش برس رہی ہے، اس میں تو سارے ہی دھل جائیں گے، لیکن بعض ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں کہ جب تک ذہن میں لا کے پورے شعور کے ساتھ انسان اللہ سے مغفرت نہیں مانگے گا، نہیں معافی طلب کرے گا، اس وقت تک معافی نہیں ملے گی۔ وہ 10 لوگ کون ہیں؟ ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور 9 کا تعلق ہمارے سماجی رویوں کے ساتھ۔ یقین جانے میں تو اکثر میرا موضوع یہ ہوتا ہے اور میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کاش ہم لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ دین اصل میں ہے کیا، تو ہم ان عبادتوں کا مطلب بھی سمجھ جائیں۔ پچھلا جمعہ یہی تھا نا، لوگ نماز سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، رکوع سجدہ کیا محراب سے مسجد کے دروازے تک، بات ختم ہو گئی۔ بھائی نماز ہماری زندگی ہے، اس نماز نے ہماری پوری زندگی اور ہمارے سماجی رویوں کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر ہمارے سماجی رویوں کے اندر کوئی جوہری تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بس ہم نے ایک عادت کے طور پر عبادت کر لی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ عادت وہ ہے جو منہ کے اوپر ماری جائے گی، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ حج جیسی عبادت ہو۔ اگر ویسی آدمی عادتاً وہ سارے اعمال کر رہا ہے
اور اس کے ذہن میں وہ فلسفہ ہی نہیں ہے جو اسلام کے نظام عبادت کا ہے، تو بھائی یہ رسم و رواج بن جائے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا سیلاب ہوگا اور 300 اللہ کی رحمت کے خاص دروازے شب برات کی رات کھلنے والے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس میں محروم رہ جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کی توحید پر کمپرومائز کرنے والا ہے، اللہ کی توحید کے اندر ملاوٹ کرنے والا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں ملاوٹ کرتا ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، وہ فارغ ہے، جو چاہے کرتا رہے، اللہ اس کے نیک اعمال کا دنیا کے اندر ہی اس کو اجر دے دے گا، بس آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ لیکن باقی 9 قسم کے لوگ، اب چونکہ وقت پورا ہو گیا ہمارا جو جمعے کا ہے، میں صرف آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل چیز دین ہمارے سماجی رویوں کے اندر بہتری کا نام ہے۔ اگر ہمارے رویوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ باقی 9 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ ہے جو قتل ناحق کرے، دوسرا وہ جو بدکاری کا ارتکاب کرے، پیشہ ور قسم کے لوگ جو اس چیز میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، تیسرا وہ جو دوسروں کے بارے میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہے۔ یہ سماجی رویہ ہے نا ہمارا، ایسی خامخواہ نیگیٹو مائنڈڈ آدمی، پازیٹیو اپروچ ہی کوئی نہیں ہے، ہر چیز منفی سوچنا ہے، وہ بھی معافی مانگے اللہ سے اور یہ اس چیز کا عزم کرے کہ ہم کسی کا برا نہیں کروں گا۔ پانچواں وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے۔ چھٹا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ رشتہ دار جو ہیں نا، ان کے ساتھ تعلق، بھئی یہ یک طرفہ ٹریفک ہے، چلائیں، ون وے ہے، کوئی توقع نہ کریں کہ آپ کا رشتہ دار بھی آپ سے ضروری اچھا سلوک کرے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اپنے رب پر ایمان ہے تو یک طرفہ ٹریفک چلائیں اور آپ اچھا ہی سلوک کریں، دوسرا جو کرتا ہے کرنے دیں اس کو، وہ جانے اور اللہ جانے۔ آپ اور میں اگر سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کا ادا کرنا فرض کے طور پر لازم ہے اور اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک ہم رشتہ داروں کے معاملے میں نرمی کے ساتھ کام لا دیں، تو پھر یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ساری باتیں ہمیں یہی چیز تو سکھا رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا یہ نہیں ہے کہ آپ بد سلوکی کریں یا وہ آپ کے ساتھ قطع تعلقی کہہ رہا ہو، اس نے زیادتی کی، آپ نے قطع تعلقی کر لی، نہیں، پھر بھی آپ نے وہ تعلق قائم رکھنا ہے، آپ خاموش ہو جائیں، قطع تعلق ہی نہ کریں اور صرف نظر سے کام لیں۔ ساتواں وہ شخص جو عادی قسم کا شرابی ہو، اور آٹھواں وہ شخص ہے کہ چغلی کرنا، چغلی کھانا اس کی عادت ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ چغلی بہت خطرناک چیز ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی کروا دیں آپ، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ نواں وہ شخص جو سود خور ہو، اور 10واں وہ شخص کے لوگوں کو ضرورت بھی ہے لیکن پھر بھی وہ ریٹ بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ایسے یہ 10 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک یہ اپنے گناہوں کی پختہ توبہ نہیں کریں گے، واپس نہیں لوٹیں گے، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کا عزم نہیں کریں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی رات عبادت کی اور کل کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔